شریعت اجازت نہیں دیتی ہے پوچھو. وہ غیر 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 مگر لڑکی ویڈیو کال ہو رہی ہے, کمرے میں گئی, اماں وہ والی لڑکے سے بات کر رہی ہے, بھیا بہن کا وہ اس سے ہی بات کرے, ابا اس سے ہی بات کرو. اب وہ پیار میں باتیں کرتا الٹی سیدھی کہ تم میری جان سے زیادہ اور جنب کا سے زیادہ ہو, اور کچھ بھی نہیں ہے, خالی باتیں بنا رہا, اور کہ تجھے میری قسم اور جنب کا کی قسم کہ تو یہ دوپٹہ اپنے بال دکھا دے, دوپٹہ اتار دے. موبائل چل رہا ہے, وہ کمرے میں اسے جسم دکھا رہی ہے, وہ ادھر دیکھ رہا, ادھر ویڈیو بن گئی. کئی شکایتیں آ گئی, بول رہا ہوں ابھی شہروں میں یہ بات پہنچ گئی ہے. دلی میں یہ لوگ رہتے ہیں, ان سے پوچھو, یہ بڑی تیزی سے آنے والی ہے اپنے یہاں بھی. ویڈیو بن گئی, وہ موبائل میں ریکارڈ ہو گیا, اس کا جسم چھپ گیا. وہ تو سوچ رہی ہے کہ اب یہ میرا, میں اس کی. مگر کچھ دنوں کے بعد بات کا پھر ایسا ہوا, رشتہ ختم, رشتہ ٹوٹ گیا. اب رشتہ ٹوٹا, وہ لڑکی کو بلیک میل کرنے لگا. اس کے پاس ویڈیو کلپ ہے, کلپ, وہ خبر بھی جاتا ہے, ورنہ فلا جگہ ارس میں آ جا, ورنہ تیری 1 منٹ میں یہ وائرل کر دوں گا, 1 منٹ میں تیری کلپ ڈال دوں گا. اب لڑکی کھانا نہیں کھا رہی ہے, پانی نہیں, ڈپریشن, پریشان ہے کہ بدنامی ہو جائے گی, کیا ہوگا, گاؤں میں اڑ جائے گی کیا ہوگا, شہر میں اڑ جائے گی کیا ہوگا. اور یہ ابا, یہ اماں, اور بعض بات چچی, بعض بات بھابھی, یہ راستہ صاف کرتی ہے. موبائل سے بعض بات لڑکی بات کرنا نہیں چاہتی ہے, مگر یہ بھابھی یا بڑی بہن یا چچی یا خالہ, یہ ماں اسے راستہ شے دیتی ہے کہ ارے لے لینا, ارے لے لینا, ارے لے لینا. اسے ٹارچر کرتی رہتی ہے. جہنم میں جب قبر میں جاؤ گے نا, یا یہ جائیں گی, تو قبر میں سانپ اور بچھو ایسے ڈسیں گے. آج کا جو بچھو ہے, سن لے یہ بھابھی یا بہن جو ایسا کرتی ہے, آج کا جو بچھو ہے, اگر 1 مرتبہ ڈنک مار لے تو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے, یا حضرت سے دم کرانا پڑتا ہے, یا رات بھر تڑپنا پڑتا ہے. اللہ حدیث میں آتا ہے, قبر کا, جہنم کا جو سانپ اور بچھو ہے, وہ اگر 1 مرتبہ ڈنک مار لے تو 1 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, نبی فرماتے 70,000 سال دن بدن, دن بدن, دن بدن اس کا زہر اوپر کو چڑھتا چلا جائے. یاد رکھے یہ بھابھی, یاد رکھے یہ بہن, یاد رکھے یہ خالہ. آج جو سیدھی سادھی بھولی بالی لڑکی کو وہ بات کرنا نہیں چاہ رہی ہے, مگر یہ موبائل سے سیٹنگ کرا دیتی ہے, یہ موبائل دلوا دیتی ہے, اور وہ بات کر رہی ہے, اس کی کلپ چھپ جاتی ہے. اب یہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے, بیچاری ڈر کے مارے مرتی کیا نہیں کرتی, یہاں تک کہ غلط استعمال بھی ہو جاتی ہے. یاد رکھو, نہ جانے کتنی لڑکیوں نے, تو کتنی لڑکیوں نے زہر کھا لیا, کتنی لڑکی دماغ کا توازن کھو بیٹھی ہے. ارے تمہیں کیا پتا, ہمارے پاس فون آتے ہیں, حضور فلاں جگہ ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. یاد رکھو باپ, جب تک نکاح نہ ہو جائے تمہاری بیٹی کے لیے غیر ہے, اس سے بات کرنا حرام ہے, اسے جسم دکھانا حرام ہے, اس سے یہ ساری باتیں کمرے میں تنہائی میں ملنا ملانا. شہروں میں تو یہاں تک ہو گیا ہے, اسکوٹی یا موٹر سائیکل لا کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے, شاپنگ کرائی جا رہی ہے, میلے ٹھیلوں میں جایا جا رہا ہے, اور یہ بھابھی منہ پھاڑ کے مانگ رہی ہے. اگر اسے کنڈل دے دیے تو یہ تو اسے بیچ دیتی ہے. یہ ماں اگر اسے ٹاپس دے دیے تو اپنی بیٹی کو بیچ دیتی ہے. ارے شرم کر, غیرت کر, نبی کی تعلیم لے کر کے آؤ تو کبھی بیٹیاں برباد نہیں ہوں گی. اب اگر دوسرا رشتہ آتا ہے تو وہ لڑکا کہتا دیکھ تیری کلپ میرے پاس موجود ہے, وہ لڑکی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے جو تم چاہے میرے ساتھ کر لے, مگر میری کلپ کو مٹا دے. ارے بتاؤ, جو لڑکی نے گھر سے قدم نہیں اٹھایا آج اس کی عزت نیلام ہو گئی. یہ باپ کی بے حیائی کی وجہ سے, یہ ماں کی بے حیائی کی وجہ سے. او میری بہن, او میری بچی, آج کی تاریخ میں تم کمیٹی والے اپنے بھائیوں کو دعائیں دینا, اور یہ تقریر سن لے, اگر تیری ماں تیرے جس سے رشتہ ہوا بات کرائے موبائل توڑ دینا, پھینک دینا,
میرا بھائی مولانا آ گیا تھا بتا کے چلا گیا ہے خدا کی قسم تجھے سیدہ فاطمہ کا صدقہ ملے گا سیدہ فاطمہ کی خیرات ملے گی دنیا والوں کو دکھا دے ارے میں اسلام کی شہزادی ہوں میں ہوں جو ایسے کپڑے جن سے نماز نہ ہو اسے چولہے میں رکھ سکتی ہو مگر اپنے جسم پہ نہیں رکھ سکتی یہ اسلام کی شہزادی یہ باپ بالکل آزاد ہے یہ ماں بالکل آزاد ہے سوچ رہے ہوگے یار ہمیں ہی ڈانٹ رہے ہیں خدا کی قسم میں تمہارا دشمن نہیں میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا ہوں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں میں دیکھتا ہوں ہندوستان تھوڑا سا پڑھ لیا ہوں بہت تھوڑا تمہاری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سفر کرا دیتا ہے تو ہندوستان میں اور جگہوں پہ بھی جا رہا ہوں میں حالات دیکھ رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں مسلمان آئے ہے کتنا برا انسان ہوگا وہ کون معلوم ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھتا ہو اس سے ذلیل کوئی ہو سکتا ہے بولو ہاں یا نہ بولو ختم کر دوں کیا یا بولوں یار تم نے انہوں نے بچوں نے اتنے محبوب لڑکا ابھی میں نے اس کا چہرہ بھی سنبھل کے نہیں دیکھا ہاں یہی ان کے کمیٹی والوں نے اتنے پیار سے محبت سے بولا تو کچھ باتیں سن لو یار میں ابھی طرز میں اس وجہ سے نہیں بول رہا ہوں ٹائم نہیں ہے لہجے میں بھی نہیں بول رہا ہوں جو میرے کرنے کا طریقہ لیکن سوچ رہا ہوں تھوڑا وقت ہے کچھ باتیں پہنچ جائیں وہ نوجوان وہ بیٹا کتنا بڑا ذلیل ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے میری بہنیں بیٹھی ہیں معاف کرنا سوچیں گی حضرت کیسے بول رہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے اس سے بڑا ذلیل ہو سکتا کیا کوئی بیٹا سنبھل کے بیٹھ جائے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط منہ کالا کرے اس سے ذلیل برا کوئی ہو سکتا کیا بولو اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے اس سے دوستی کرو گے بولو ہاں یا نہ بولو اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے اس سے دوستی رشتہ داری کرو گے اس کے ساتھ میں رہو گے اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرے گا بولو 5% نہیں حضرت 10% لوگ ایسے ہیں یہ علماء جانتے ہیں کھولو کون ہے نام بتاؤں اس کا سوچ رہے ہوگے یار انہیں نام کا کیسے پتا چلا چہرہ دکھاؤں کون ہے وہ جو اپنی ماں کے یار جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا جس نے اپنا دودھ پلایا کیسا ذلیل کتنا برا کتنا نیچ 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 اس سے بھی برا کوئی ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ مر سکتا ہے مگر ماں کے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا لیکن کون ہے وہ حدیث ہم سے سنو حدیث بتا رہا ہوں آج توبہ کر لینا یہ علماء بیٹھے ہیں سب نماز پڑھاتے ہیں انہیں کام بھی رہتے مگر محبت میں بیٹھ گئے اور سب جانتے سمجھ میں آ رہی ہے کون ہے وہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے نہیں کرتے کتنے نوجوان سلپا پیتے سلپا کتنے نوجوان گانجا پیتے گانجا کتنے نشے کے کیپسول کھاتے کتنا حرام کھاتے حرام کتنے لوگ ہیں اب تو باڈی بنانے کے لیے انجیکشن لگوا رہے ہیں انجیکشن نشہ کر رہا سلپا سٹا جوا بولو ہے کہ نہیں تاش قبرستان تک میں لوگ کھیل مجھے یہاں کا پتہ نہیں تاش کے پتوں پہ جوا موبائل پہ جوا کرکٹ پہ جوا کسی بھی چیز پہ جوا لگا لیتا ذرا سنو تم نے سنا ہوگا حرام نا سود اور بیاز تم نے سود کا نام سنا بیاز کا نام سنا ہاں یا نہ بولتے رہو کتنے لوگ ایسے جو کاروبار کرتے حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں حرام کا لقمہ کھانے والوں سود اور بیاز کے بارے میں میری بات غلط ہو سکتی ہے قاری شکیل صاحب بیٹھے مولانا احمد رضا صاحب بیٹھے اور مجھے ان علماء کے سب کے نام یاد نہیں ہے مگر یہ سب میرے سر کے تاج ہیں یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں سود اور بیاز میری بات ان کی بات تمہاری بات غلط ہو سکتی مگر نبی کی بات غلط
اور اگر نبی کی بات غلط کوئی مانے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ نبی فرماتے نبی، سن لے بہنیں، آقا فرماتے آقا، سود اور بیاس، اگر سود اور بیاس کا جو کام کرتے ہیں، بچوں کو حرام کھاتے کھلاتے ہیں، جو لوگ حرام کا لقمہ اتارتے ہیں، تو نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں بولو بیٹا؟ 70 درجے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں 73 کا ذکر بھی ہے، 70 درجات ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا 70 درجے سامنے رکھو، ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا۔ توبہ کرو، بولو یا اللہ میری توبہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا سب لوگ توبہ کرو، بولو یا اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد سود نہیں، بیاز نہیں، سٹا نہیں، نشہ نہیں، جوا نہیں، تاش کے پتوں پہ بازی رکھ کے کھیلنا نہیں۔ بولے انشاءاللہ یہ ساری باتیں خرافات نہیں، بولو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے ہم توبہ کرتے، بولے ان تمام چیزوں سے توبہ کرتے۔ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ، جیسے تم جلسوں میں نا ہاتھ اٹھانے کے عادی ہو گئے ہو، تم میری تقریر میں ایسے ہاتھ مت اٹھانا۔ اگر تم رسمی طور پہ اٹھاتے ہو کسی کو دکھانے کے لیے تو تمہیں خدا کی قسم ہے کہ مت اٹھانا۔ اور اگر اللہ سے ڈر کے اٹھاتے ہو، رضا الہی کے لیے اٹھاتے ہو، پکے سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے اٹھاتے ہو، تو انشاءاللہ کچھ سال گزریں گے انقلاب آ جائے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ ایسے ہی نوجوان اگر تقریریں سنتے رہے اور ایسی تقریریں ہوتی رہی، میں تو بہت چھوٹا مولانا ہوں، یہ بڑے بڑے علماء جو تقریریں کرتے، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، میں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا اتنا گناہگار، اللہ نے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا۔ یہ جو تمہیں 2 سانسیں دی ہیں نا، سانسیں، اگر یہ سانس رک جائے تمہاری آنکھیں بیکار، تمہارے کان بیکار، تمہارے ہاتھ، بڑے سے بڑا پیر، اس سے کہو پیر صاحب اٹھو، نہیں اٹھ سکتا۔ اگر سانس رک جائے، یہ سانسیں کس نے دی ہیں بولو؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کوئی رومال دے دے کتنا شکر ادا کرتے ہو؟ ہار ڈال دے شکر ادا کرتے ہو؟ کسی کا گھر خریدنا ہو 10 چکر لگاتے ہو؟ تمہیں اللہ نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ ساری چیزیں دی ہے، یہ ساری چیزیں، سانسیں دی ہیں، بولو اللہ کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہو؟ کہ یہی اللہ کا شکریہ ادا، ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ میں بتاؤں شکریہ کا طریقہ، ارے 5 وقت جا کر کے مسجد میں نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، ظہر کی پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، عصر مغرب کی پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، عشاء کی پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی۔ ورنہ نعرے لگا لگا کے گلا پھاڑ لوگے تب بھی کامیاب نہیں۔ چاہتے ہو کامیابی ہو جائے؟ کوئی بارگاہ ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کے اعلان کرتی ہو آ جاؤ کامیابی ادھر ہے، مگر مسجد وہ جگہ ہے جہاں 5 وقت میں مؤذن اذان پکارتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے، حی علی الصلاۃ، اس کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ 1400-1500 سال سے یہی اعلان ہو رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان ہو رہی ہے تو کھیت میں جا رہا، اذان ہو رہی ہے تو مسجد سے ہٹ رہا، کتنے کمال کامیاب نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر کامیاب ہونا ہے تو تمہیں مسجد کی طرف آنا۔ سمجھ میں آ رہی بات تھوڑی بری لگی کیا؟ پیارے، میں سوچتا ہوں کہ وہ باتیں پہنچ جائیں جو ہمارے کام کیا جائے۔ ایک بات اور بڑی تیزی سے حضرت، ان لوگوں کا وقت بہت قیمتی اور مجھے لگتا ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا، اجازت سننا چاہ رہے ہو؟ 2:24 ہو گئے، 1 گھنٹہ تقریباً ہونے ہی والا ہے، لیکن سنو، تم لوگ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہو، مجھے وہ بھی احساس ہے،
بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے عشاء کے بعد سے، مگر تمہاری یہ رات نا اگر عمل کر لو گے نا تو یہ سونے کی بن جائے گی، سونے کی زندگی پہ بھاری ہو جائے گی اگر عمل کر لو گے تو۔ کوئی انسان، بس یہ آخری بات بتاؤں گا اور ختم کر دوں گا میں، پھر انشاءاللہ ہم بھی چلیں گے، آپ بھی چلیں گے، زندگی رہی تو پھر تقریر ہوگی، لیکن وقت پہ بٹھانا، ٹھیک ہے نہ؟ وہ بھی نہیں، اگر اسے چھیڑ دیا میں نے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا، سمجھے؟ ہاں لیکن سنو پیارو، جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ علماء کا اتنا قیمتی وقت ہے، اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، یہ میرے سب سر کے تاج ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ، یہ بھی شاہ جی میاں حضور کا سلسلہ، اللہ بڑے روشن ولی ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں شاہ جی میاں حضور، حضرت میرا گلا بھی رہنے دو، سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں یہ بات بتائے دیتا ہوں میں تمہیں، بڑے روشن ولی ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت پائے۔ ایک مرتبہ نا تالاب کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے، تالاب کے کنارے پہ شاہ جی میاں حضور، شاہ جی میاں حضور کے پیر و مرشد جو ہے معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ شاہ احمد علی شاہ، جن کا مزار شریف ہے بھٹپورے شریف میں، اور ان کے پیر و مرشد ہیں بغدادی صاحب رامپور میں، اور ان کے پیر و مرشد ہے حافظ شاہ جمال اللہ صاحب۔ یہ سلسلہ 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 مجدد الفسانی تک پہنچ، بڑے روشن ولی ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ انہی کڑی میں سے ایک نکل کا ہے بیرنگ شاہ ولی، وہ تو ادھر ہی کہیں کھود ادھر ہی کہیں ہے نا، کھود شریف کدھر ہے حضرت؟ اچھا مسواسی نرپت نگر، زیادہ دور نہیں ہوگی، وہیں کی ہے۔ ایک بات ان کی روک کے تھوڑی سی بتا دوں، یار کہو گے بات میں بات نکل رہی ہے، ان کے ایک مرید تھے، چاہنے والے تھے تو بیرنگ شاہ ولی کے، تو ان کی بیٹی جوان ہو گئی، کہا وہ کہتے تھے ابا، بولتے تھے پیر کو، کہتے تھے ابا، بولے بتاؤ، بولے وہ بیٹی جوان ہو گئی، یہ رشتہ کر دیا، کیا کروں، بارات منگا لو؟ بولے ہاں منگا لو۔ تو بولے کتنی منگاؤں؟ بولے پورے گاؤں کی دعوت کر دو اور ان سے کہہ دو جتنی چائے آ جائے۔ کہنے لگے ابا میرے پاس تو اتنا انتظام نہیں ہے نا، پہلے ڈھبریے چلتی تھی، ڈھبریے مٹی کی پلیٹ، اور اس کے اوپر شکرانہ چلتا تھا، شکرانہ سمجھ رہے ہو نا، لوٹے کی ٹٹنی سے گھی پڑتا تھا، گھی یا بدھنے سے، یہ بھی سمجھ رہے ہوگے پرانے، اب تک تمہیں گھی سونگنے کو نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے ایسے مٹھی بند کری، بولے لا چاول لے کے آ، جو چاول لائے تھے وہ جتنے بھی ہوں گے 2-4 کلو، انہوں نے مٹھی ایسے کری اور پتہ نہیں کیا پڑا، پہلے اس پر رکھ دے، بولے لے، پکاتا رہے اور کھلاتا رہے، پکاتا رہے کھلاتا رہے، اور گھی پہ بھی ایسے ہی کر دیا۔ اب گئے تو ان نے پورے گاؤں کی، بی بی بولی اجی بہت بڑی بدنامی ہو جائے گی، بولے مر جاؤں یا کچھ بھی ہو پیر کی بات نہیں پلٹوں گا، پورے گاؤں کی دعوت، پورے گاؤں کی، اور آگے برات۔ ارے صاحب وہ کھانا کہاں ختم ہو، لوٹے کی ٹوٹنی سے کہیں سے قلندر آ گیا، جب قلندر آیا اس نے اپنے پیالے میں چاول رکھے، شکر رکھی، بولے لا گھی لوٹ دے۔ اب جب گھی لوٹا جا رہا ہے تو چھوٹا سا پیالہ اور کئی بالٹی آ گئی اس میں، وہ پیالہ بھرتا ہی نہیں، اب وہ لوٹے چلے جا رہے ہیں، لوٹے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگا لوگوں کو کہ گھی ختم ہو جائے گا، 8-10 سب دیکھنے لگے۔ اس نے وہیں سے، یہ دڑیال کی بات ہے، مفتی جلیل صاحب رہتے ہمارے ساتھی، وہیں سے اس نے پکار دیا کہ بیرنگ شاہ ولی پتہ نہیں کون آیا ہے، اس کا پیالہ نہیں بھر پا رہا ہے۔ جب دیکھا، اللہ شاہ جی میاں حضور کے یہ خلیفہ بھائی تھے، جب دیکھا تو بیرنگ شاہ ولی وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جو لوٹے سے اتار رہے تھے وہ لوٹا اپنے ہاتھ میں لے کر کے لوٹنے لگے، گھنٹوں گئے، نہ لوٹے کا ختم ہوتا ہے نہ پیالہ بھرتا ہے، لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا ادھر بھی بدنے کا ختم نہیں، ادھر بھی پیالے کا ختم نہیں، گھنٹوں گزر گئے، وہ لگائے پڑے، یہ لوٹے چلے جا رہے ہیں، وہ نیچے سے فقیر کہنے لگا پیالہ نہیں بھرے گا، تو یہ بیرنگ شاہ ولی بولے حافظ شاہ جمال اللہ کا خادم ختم بھی نہیں، ختم بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ ولی ہیں۔ پھر وہیں سے ادھر سے ان کے خلیفہ ہیں میرے نانا میاں بسم اللہ شاہ میاں بھورے میاں، ٹانڈا شریف میں صادق میاں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال جو بات بتا رہا تھا، تو شاہ جی میاں حضور وضو بنا رہے تھے، وہ مولانا جن کے پیجامہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں تو وہ کمیاں نکالتے ہیں، وہ کہتے تھے یار یہ فقیر، اس کو لوگ ولی کہہ رہے ہیں، ولی کہہ رہے ہیں، یوں تو تمام باتیں۔ تالاب پہ وضو بنا رہے تھے تو انہوں نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا، پورے سر کا نہیں کیا، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے،
اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. فرض ادا ہو گیا, سمجھے, مسح کر لیا. اب مسح کیا تو انہوں نے کہا یار انہوں نے سنتوں پہ عمل نہیں کیا, اور جو سنتوں پہ عمل نہ کرے, نوافل پہ کثرت نہ کرے, اسے ولایت کیسے مل جائے گی؟ یہ مولانا تھے, انہوں نے جو اپنا قاعدہ فٹ کر دیا. مگر دور تھے, کہا چلو دیکھیں گے دیکھیں گے. آج اس فقیر کو دیکھتے بہت ولی بنتا ہے. دور تھے, جلدی چلو بھاگ نکل نہ جائیں. شاہ جی میاں حضور وہی وضو بنا کے بیٹھے رہے, پانی سے ایسے ہی کرتے رہے, بیٹھے رہے, پانی سے ایسے ہی کرتے رہے. جیسے ہی قریب آئے, شاہ جی میاں حضور نے اپنا سر پکڑا. پکڑنے کے بعد بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے یہاں سے سر الگ کر لیا, ہاتھوں میں آ گیا, اور آنے کے بعد پورا سر تالاب میں ڈبو دیا. بولے لا الہ الا اللہ, پھر نکالا, پھر ڈبو دیا, لا الہ الا اللہ, پھر نکالا, پھر ڈبو دیا, بولے لا الہ الا اللہ, اور گردن پہ رکھ کے بولے محمد الرسول اللہ. بولے مولانا اب تو مسا تو چھوڑو, غسل بھی ہو گیا ہوگا. بہرحال کرامتیں نہیں سنا رہا, بھی موقع ملا تو تقریر ہوگی. بات کیا چل رہی تھی؟ وہ شخص جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے, کتنا خراب انسان ہوگا وہ, کتنا برا ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے, ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اب بولو کتنے لوگ برائی کرتے, اور معاف کرنا یہ تم میں نہیں, یہ ہم مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے, بہت آ گئی ہے. مولانا بادشاہ کے محل سے لے کے فقیر کی جھوپڑی تک سارے لوگوں میں ایک کو مدعا بنایا, بس بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ, پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا,